السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کری۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ اخلاص کی میننگ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ مکی صورت ہے، جیسے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، شاید میں نے لاسٹ ٹائم اس کو مینشن نہیں کیا تھا۔ تینوں صورتیں جو ہیں وہ مکی صورت ہیں۔ مکی صورت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی اللہ کے رسول نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کری تھی اس سے پہلے نازل جو ہیں صورتیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہ ڈفرینس ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص، اخلاص کے جو میننگ ہے وہ ہے خالص، پیور، جیسے پیور ہنی، پیور ملک، پیور گولڈ پسند کرتے ہیں نا ہم لوگ، ایسی کون پسند کرے گا جس میں ملاوٹ ہوگی، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلینڈ نہ ہو، وہ مکسچر نہ ہو کسی چیز کا، کرسٹل کلیئر ہو، یعنی کہ ٹرانسپیرنسی ہو اس کے اندر، جس سے ہم آر پار اس کو دیکھ سکیں، اس کے تھرو ہم دیکھ سکیں، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ سوچے جس دعا کا نام، جس سورت کا نام اخلاص ہے، اس کے اندر جو بات کی گئی ہوگی وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی، کتنی خوبصورت بات ہوگی، کتنی پیورٹی بیان کی گئی ہوگی۔ سورہ اخلاص کے اندر 4 آیتیں ہیں، یعنی کہ 4 ورسز، اور چاروں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ توحید بیان کر دی، اس طرح کی صفات بیان کری ہیں، ایسی کوالٹیز بیان کری ہیں، اپنی کریکٹرسٹکس بیان کری ہیں، اور اتنے سمپل، اتنے واضح، یعنی کہ اتنا کلیئر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو بتایا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، جس سے یہ چیز بھی ہمارے لیے کلیئر ہو گئی کہ ہمارا رب جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، رب کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے، کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری کریکٹرسٹکس ہوں گی، وہ ہمارا رب ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک بھی کریکٹرسٹک نہیں ہے، ایک بھی کوالٹی نہیں ہے، تو سمجھ لیے وہ رب ہمارا نہیں ہے۔ یہ بھی ڈفرینشیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر، اتنے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ توحید کیا ہوتی ہے، صفات کیا ہوتی ہیں، اور اپنے بارے میں انٹروڈکشن کرا دیا کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد کسی طرح کی کوئی بھی پاسبلٹی نہیں رہتی ڈاؤٹ کی، کسی شک کی، مطلب کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی چانس نہیں ہوتا دل کے کسی ایک کارنر میں، کسی بھی ایک کونے میں دل میں یا دماغ میں خیال آئے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں کوئی اور معبود ہو جو عبادت کے لائق ہو۔ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ اتنی کلیئر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اپنی توحید بتا دی۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ایک اللہ پر یقین لانا، اسی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا۔ اور توحید کا اپوزٹ ہوتا ہے شرک۔ خیر چلیے اتنی زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بس یہ بتا دوں میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کری ہے اپنی، اور بہت کلیئر اور واضح بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کسی طرح کی بھی کوئی ڈاؤٹ کی، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ جتنی بھی صورتیں ہیں نا قرآن کے، ان کی سردار ہے۔ جیسے آیت الکرسی نا آیتوں کی سردار ہے، ایسے ہی سورہ اخلاص جو ہے وہ ہیڈ آف دا سوراز ہے۔ اور سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیوں، کس لیے اتارا، کیوں نازل کرا؟ مکہ میں یا پورے عرب میں کہیں، شرک اور کفر بہت پھیلا ہوا تھا اس ٹائم پر، اللہ کے رسول جب تھے، لوگوں نے اپنے آئیڈیاز، اپنے معبود بنا کے رکھے تھے، انہی کی وہ عبادت کرتے تھے، انہی کی ورشپ کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے۔ اس ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کری، اللہ کی تعریف کرنا شروع کری، اللہ کو ایکسپلین کرنا شروع کرا کہ وہی ایک رب ہے
جس کی تم عبادت کرو، اس کی طرف آؤ، اس سے مانگو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جس سے تم مانگ رہے ہو نا، وہ تمہاری کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا. اس رب کی طرف آؤ، سچے رب کی طرف آؤ. تو وہی جیسے آج ہوتا ہے، آج کسی کو اگر سمجھاؤ تو کیسے لوگ کاؤنٹر کوشچنس اور عجیب طرح کے بکواس سے سوالات کرتے ہیں. تب بھی ایسی ہوا، جو کفار مکہ تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے عجیب طرح کے سوالات شروع کر دیے، اور اس میں کچھ اتنے الٹریٹ، اتنے عجیب طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر جگہ ہی، جو کچھ نہ کچھ کرٹیسائز کرتے ہیں کسی نہ کسی بات کو لے کر. تو جب بھی تھے کچھ لوگ، انہوں نے کوشچنس کرنے شروع کر دیے کہ جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں، جس رب کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ رب کس چیز کا بنا ہے آپ کا؟ آپ تعریف کرتے ہیں، وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ گولڈ کا بنا ہے، سلور کا بنا ہے؟ کیونکہ ان کے جو اپنے معبود تھے نا، وہ بھی کسی نہ کسی چیز کے بنے ہوئے تھے، اس لیے انہیں لگا کہ یہ رب بھی کسی چیز کا بنا ہوگا. اور کچھ لوگوں نے تو اتنے واہیات سوال کرے